جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے. اور امجد ثاقب صاحب کی جو تنظیم ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا، اور وہ ہے بلا سود قرضے مکان بنانے کے لیے. ایک حکومت کی اسکیم ہے، عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، اب اس میں بھی 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن وہ سودی قرضے ہیں. لیکن امجد ثاقب صاحب پوچھیں گے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے لوگ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں، اور قرض کی جو وہ حد ہے وہ کتنی ہے، اور طریقہ کار کیا ہے. جی امجد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سر فار انوائٹنگ اس. در حقیقت اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے. ہم تقریباً 10-15 سال سے چھوٹے چھوٹے قرضے دے رہے ہیں لوگوں کو اپنے گھر میں اضافے کے لیے، یا اس کی مرمت کے لیے، یا اس کی اثر نو تعمیر کے لیے. تو ہم نے تقریباً 2017 سے پہلے کچھ 10,000 ایسے گھر ہم نے بنائے تھے، اور ان گھروں میں لوگوں نے پھر رہائش اختیار کی. تو ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ کسی شخص کو چھت نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ اس یک بستہ موسم میں لوگوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو شہری علاقوں میں خاص طور پر ایک ایک کمرے میں 8-8 10-10 لوگ رہتے ہیں، کچن نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے. آپ ان کی ایموشنل جو ویل بینگ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کمرہ ہے، ماں، بیٹی، بہو، بیٹا، سب لوگ وہاں رہتے ہیں. تو ہمارے پاس تجربہ تھا اور ہمارے پاس ڈیٹا بیس بھی تھا. تو موجودہ حکومت کو پھر ہم نے وہ معلومات پیش کی اور ان سے یہ کہا کہ اخوت کے ساتھ اگر پارٹنرشپ ہو سکے تو ہم یہ گھر بنانے کے لیے لوگوں کو قرضہ دے سکتے ہیں، اور ایک بڑی رقم اگر حکومت مخصوص کر دے تو اس سے ہزاروں لاکھوں گھر بنائے جا سکتے ہیں. تو ہماری اس درخواست کے نتیجے میں ایک لمبی اس کے اوپر بحث تمیز ہوئی، اور پھر ایک باقاعدہ طریقہ کار کے تحت اخوت کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، اور حکومت نے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی. اچھا. یہ رقم حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ملی، اور اخوت انٹرمیڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے. یعنی اخوت ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، ان کی اپریزل کی جاتی ہے، ان کی ضرورت کا اندازہ تخمینہ لگایا جاتا ہے، مکان کا نقشہ بنایا جاتا ہے، اس کی اسٹرکچرل ڈیزائننگ کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ رقم ان لوگوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. کیونکہ ہم خود تعمیر کا کام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جب تھرڈ پارٹی بیچ میں آتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 5 ارب روپیہ اس حکومت کے دور میں ملا یا گزشتہ حکومت نے آپ کو دیا؟ نہیں، یہ حکومت، اس موجودہ حکومت کی طرف سے ہمیں موصول ہوا. ابھی 3 ارب روپے ہمیں مل چکے ہیں. 3 ارب 2 ارب روپے ہم، بقیہ 2 ارب روپے کہ ہم منتظر ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بڑی جلد مل جائیں گے. ان 3 ارب روپوں سے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں کہ اب تک ہم 7,002 گھر بنا چکے ہیں پورے پاکستان میں. کس جگہ میں؟ یہ کسی ایک شہر میں نہیں. اسی کی یہی خوبصورتی ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کو جو نیشنل کمیشن ہے، جو ایک نیشنل ایوارڈ ہے، اس کے مطابق یکساں نمبروں سے وہاں پر یہ گھر بنائے جاتے ہیں. اس پہ سب سے اہم چیز تھی ڈاکٹر صاحب کہ چونکہ آپ کا بلا سود ہے سارے کا سارا، کیونکہ بینکنگ کے تھرو جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ریکوائرمنٹ وہ تو آپ کا بلا سود، اور پھر بہت آسان طریقے کا. آپ کا یہ صورتحال کتنا ہے سود اس میں؟ جی سود اس میں نہیں، اس میں ہے سر اس طرح طریقے سے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بینکس ان لوگوں کو قرضہ دیتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جو اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ شاید ان کو قابل قبول نہیں ہو. بہت ساری کئی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی جو اونرشپ ہے اس کے معاملے میں، پھر اس کی انشورنس اور کچھ لیگل ڈاکومنٹیشن بینک کے اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو اس پر یہ بھی لوگ اترتے پورا نہیں ہیں. تو ہم نے یہ نظام اس طریقے سے بنایا کہ یہ اس میں ہم نے شریعہ کے جو ہمارے اسکالرز ہیں، مفتی صاحبان ہیں، کیونکہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں بغیر سود کے کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں پھر یہ ایک گنجائش نظر آئی کہ اس رقم پر کوئی کاسٹ آف کیپٹل نہیں لی جائے گی جس کو سود کہا جاتا ہے. لیکن جو کاسٹ آف سروسز تھوڑی سی بیچ میں ہوتی ہے کہ جس پورے اسٹاف کی جو مال کا جس کو ترجمہ کرتے ہیں، جی اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو ڈھونڈنا، پھر ان سے پورے 5 سال تک ہر مہینے ان سے ایک ساتھ وصول کرنی، اور پھر مکان کی تعمیر کے لیے نقشہ بنانا، اس کی سپرویژن کرنی. تو وہ کاسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بنتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی 5 لاکھ روپیہ قرض لے رہا ہے تو اس کے اوپر یہ کاسٹ کتنی بنے گی؟ جی وہ 5 لاکھ روپے جب اس کو دیے جائیں گے تو وہ 5 سال کی وہ ایک ساتھ ہوں گی. جی ماہانہ ایک ساتھ ہوں گی، کوئی 12 کے ہزار یا 10 سے 12 ہزار کے درمیان ایک ساتھ ہوں گی. اور وہ اتنی رقم جو ہے وہ پہلے سے ہی کسی جگہ پر بیچارہ وہ شخص جو ہے وہ کرائے کی صورت میں دے رہا ہے. تو اس کی اپر جو لمٹ ہے اپنی اس کی آمدنی کی، ماہانہ آمدنی تقریباً 40-50 ہزار روپے ہوتی ہے،
جس میں سے وہ بڑی آسانی سے 10-12 ہزار روپے وہ ادا کر دیتا ہے. تو یہ جو قسط ہے اس کی مالی صورتحال کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اگر کوئی 2 لاکھ روپے قرضہ لینا چاہے تو قسط اور کم ہو جائے گی. اگر کوئی 3 لاکھ لینا چاہے، 4 لاکھ لینا چاہے، زیادہ سے زیادہ جو اس رقم کی جو حد ہے مکان کی تعمیر کے لیے وہ 5 لاکھ ہے. یہ 3-4 اقسام اس میں چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس آدمی کے پاس 2-3 مرلے کی زمین ہونی چاہیے، اتنی آمدنی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد وہ کسی بینک کا ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہیے، اور FATF میں اور باقی جو معاملات میں اس کا کردار جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ مکمل طور پر نئی بھی تعمیر ہو سکتی ہے. پہلے کسی نے گھر میں ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، دوسرا کمرہ بنانا ہے، کچن بنانا ہے، باتھ روم بنانا ہے. اس میں ایک بات اور یہ سب بڑی قابل غور ہے. لوگ کہتے ہیں جی 5 لاکھ سے گھر بن سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی تو اس بات یہ ہے کہ وہ یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے غریب آدمی کا گھر دیکھا نہیں ہے. اس نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک مرلے کا بھی گھر ہوتا ہے اور اس گھر میں باتھ روم ایک ہوتا ہے اور رہنے والے 8 یا 10 ہوتے ہیں. تو صورتحال یوں ہے کہ جو UNDP ہے، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ کہتا ہے کہ گھر کا معنی ہے 2 کمرے، ایک کچن اور ایک باتھ روم. صحیح. اب یہ سارے کا سارا جو کورڈ ایریا یا تقریباً 600 سے 800 اسکوائر فٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کام ٹھیکیدار کرے گا تو وہ کم از کم 2000 روپے پر اسکوائر فٹ لے گا. ٹھیک ہے. ڈیفینس میں 4000 روپے بھی لوگ بناتے ہیں، لیکن یہ ایک عام آدمی کا گھر ہے پاکستان کے، تو وہ ٹھیکیدار 2000 روپے میں یا 1500 میں بناتا ہے. اب اگر یہی کام یہ شخص خود کر لے تو وہ پرانا بلڈنگ مٹیریل لیتا ہے، کہیں پر وہ چپس نہیں لگاتا، اینٹیں لگا لیتا ہے، تو وہ یہ کام 1000 روپے میں کرتا ہے. گویا اگر اس نے 600 اسکوائر فٹ تعمیر کرنا ہے جس میں 2 کمرے، برآمدہ چھوٹا سا، کچن اور باتھ روم بنے گا، تو 6 لاکھ روپے لگیں گے. تو وہ پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ انکریمنٹلی بھی بنا سکتے ہیں. یعنی آپ پہلے ایک 5 لاکھ سے بنا لیں، کچھ اور مزید اضافہ کرنا ہے تو جب وہ ادا ہو جائے تو پھر آپ 1 لاکھ لے لیں. یا بعض اوقات ان لوگوں کے پاس اپنی بھی تھوڑی سی بچت ہوتی ہے تو وہ اس حوالے سے بھی یہ بنا لیتے ہیں. تو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی بھی گھر ایک دن میں نہیں بناتا، آہستہ آہستہ بناتا ہے. تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ 5 لاکھ روپے کی رقم الحمدللہ اس کے لیے ایک اتنی بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے. کاش میں آپ کو وہ تفصیلات بتا سکتا، ان لوگوں کو لے کر آ سکتا جنہوں نے یہ گھر بنے، جن کے ہیں. اور ہم نے ایک اور بڑی خوبصورت اس میں یہ ایک ایڈیشن کی ہے کہ ہم نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ہے. اس ڈیش بورڈ پر پاکستان کا نقشہ ہے اور اس میں 7002 نقطے لگے ہوئے ہیں. کوئی بھی شخص اس نقطے کو پریس کرے گا تو اس آدمی کی پوری تفصیلات اور تصاویر کے ساتھ آ جائیں گی کہ کتنے کا گھر بنا، کیسے بنا، پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، اور پھر اس شخص کا فون نمبر بھی آ جائے گا. قوت کی ویب سائٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے. جی بالکل. اس پہ اس کا فون نمبر پہ بھی آپ اس سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پیسے کس طرح ملے، کوئی زائد پیسے تو کسی نے نہیں لیے، کوئی اور تکلیف تو نہیں آئی. تو یہ الحمدللہ اتنا ٹرانسپیرنٹ نظام ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت اقدام ہے. اور عام طور پر لوگ سوال کہتے ہیں جی کہ وہ جو لاکھوں گھر بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کہاں ہے. تو بہرحال یہ 7002 گھر تو ہم آپ کو وہاں پر لے جا سکتے ہیں. لیکن آپ کے ماڈل کو وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کیوں اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اتنا خوبصورت ماڈل ہے، بلا سود قرضے کا ہے. تو یہ اس میں سر ہم نے تو پیشکش کی ہے کہ ہمارے پاس آپ کو بریفنگ کے لیے بلایا عمران خان صاحب نے ابھی تک؟ ان کو بلانا چاہیے. ہم پروگرام سے اپیل کرتے ہیں کہ خان صاحب بلائیں. اور اپنے جو ہے نا 10 لاکھ اور یہ سب ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس ہے اس کے مطابق ہم الحمدللہ 10 لاکھ ایسے گھر بنا سکتے ہیں. آج ہی پنجاب کے وزیر خزانہ سے بھی میری ملاقات تھی تو ان کو بھی میں نے یہ پیشکش کی ہے کہ پنجاب میں بھی وہ اگر اس طرح کا فنڈ مختص کر دیں یا ہمیں بینکوں سے اس قسم کے فنڈ دے دیں. اور یہ حکومت درمیان میں جو سود ہے یا کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ خود اٹھا لے تو یہ اربوں روپے جو چینل ہو سکتے ہیں غریب آدمیوں کے پاس. یعنی گورنمنٹ دے دے آپ کو اس میں سے یہ وضاحت ہے. یہ جو پاورٹی ایلیویشن فنڈ میں یہی تو کرتے تھے سارا کچھ کہ وہ جو لے لیتے تھے سود گورنمنٹ لے لیتے. مطلب سود گورنمنٹ ادا کر دے گی اور وہ جو اس کی انتظامی اخراجات میں وہ بندہ خود دینے کو تیار ہے. اور یوں یہ انتہائی ایک جسے کہتے ہیں نا ون ون سچویشن بنتی ہے. بینکوں کے پاس جو اربوں روپے، ہم نے تو 100 ارب روپے تک کی پلاننگ کر رکھی ہے کہ اگر 100 ارب روپے اس انڈسٹری میں انویسٹ کیے جائیں. آپ دیکھیں گھر بھی بنیں گے اور اس کے نتیجے میں جو روزگار جو ملے گا، جو لاکھوں مزدور
اور باقی جو اس کے کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں ان کا بھی روزگار بنے گا. تو یہ 100 ارب کی اگر انویسٹمنٹ پمپنگ ان ہو جائے اکانومی میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کتنی دولت جنم لے گی اور کتنے لوگوں کو چھت ملے گی. اور یہ صاحب آپ اس معاملے کی دردمندی کو سمجھتے ہیں. گھر جو ہے سنگ و خشت کا ڈھیر نہیں ہے, یہ ایک جذباتی سہارا ہے. ہر ماں کہتی ہے کہ میرے بچے کے سر پر چھت ہونی چاہیے. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا اور بڑی خوشخبری ہے, اور اسی آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. لیکن آج ایک اور بڑے ہمارے بہت سینئر ساتھی جناب رؤف طاہر صاحب, ممتاز کالم نگار صحافی, آج ان کا انتقال ہوا اور اچانک صبح آن لائن کلاس لے رہے تھے اور دل کا دورہ پڑا. اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی ہوتے تھے, 1-2 سال سینئر تھے, اور اس کے بعد بالکل یہیں پہ خالد مائی وغیرہ کلاس فیلو تھے. میں نے اتنا درویش آدمی نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کس کس لیول کے تعلقات ہوں گے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا زندگی میں. بالکل. نواز شریف سے کتنے کلوز, اردو نیوز جدہ میں رہے, جسارت کے بیرو چیف ایک عرصہ, جی بڑا عرصہ ایز اے رپورٹر میری پہلی اسائنمنٹ. کالم کتنا خوبصورت. میں تو ایک بڑی, آج میں کسی سے کہہ بھی رہا تھا کہ ایک عجیب و غریب قرض چھوڑ گیا میرے ذمہ. 3-4 دن پہلے میں ان سے ملا, کچھ عرصے پہلے, 3-4 دن ہی ہوں گے, تو مجھے کہا کہ آپ کی کالم کی کتابیں میں اپنی لائبریری میں رکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کل ہی اس کو کہا تھا پبلشر کو کہ میری 9 کتابیں ہو گئی ہیں تو مجھے دے دو, بہت ہو گئی. تو میں اکٹھی کر رہا تھا, تو آج ان کا یہ پیغام آیا کہ یہ بالکل جی اچانک, ہمیں تو یقین بھی نہیں آتا کہ جی اچانک 68, کوئی عمر نہیں ہوتی, بس یہی. اور بڑے ماشاءاللہ فٹ, اور کوئی مرض نہیں, کچھ نہیں, پیدل چلنے والے آدمی. اور پھر آپ, مجھے یاد ہے جب بھی کبھی ظفر علی خان ٹرسٹ جانا تو پھر وہ نماز کے اندر, ظفر علی خان کے سیکٹری بھی تھے, اور کئی نمازیں جو ہیں, کئی نمازیں اکٹھے ہم ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور ایک خاص, اور کیا کمال, اللہ اکبر. ایسی ہے زندگی, بس یہی زندگی ہے جی. ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے, ان کی منازل آسان کرے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں, اور ہمیں ان جیسا بنائے کہ جس طریقے کے طرز صحافت جو ہے انہوں نے کی. تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.